بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مغرب کی اذانیں چاروں طرف گونج رہی تھیں۔ میں نے جلدی جلدی سے اپنے پتیلے کو سرکا کر ڈھکن دیا اور وضو کر کے نماز ادا کرنے لگی۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں وہیں پر جائے نماز بچھا کر سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے لگی، کیونکہ میری امی جان ہمیشہ ہی کہا کرتی تھی کہ مغرب کے بعد اس سورت کی تلاوت کرنے سے انسان کی غربت ختم ہوتی ہے، اور غربت نے تو اس قدر میرے گھر میں ڈیرے ڈالے ہوئے تھے کہ جانے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ گھر جاتے جاتے مغرب کا وقت قضا ہو جائے گا اور میں تلاوت کرنے سے رہ جاؤں گی، اسی لیے میں نے یہیں پر اپنا پنج سورہ نکالا اور تلاوت کرنے بیٹھ گئی۔ تلاوت کرتے ہوئے ابھی مجھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک میرے چاروں اطراف اتنی اچھی خوشبو پھیل گئی جسے سونگھ کر میں حیران رہ گئی۔ اچانک ہی میرا تسلسل ٹوٹا اور میں ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر میں حیران تھی کہ آس پاس اس وقت کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ شام کے سائے پھیل چکے تھے اور اب ہر طرف اندھیرا ہونے کو تھا۔ میں نے کلام پاک بند کیا اور اپنے تھیلے کو گھسیٹتی ہوئی سڑک پر چلنے لگی۔ مجھے اب بھی یہ وہم ہو رہا تھا کہ کوئی میرے پیچھے پیچھے چل رہا ہو، مگر اس وقت میں اس راستے سے جلد از جلد گزرنا چاہتی تھی، کیونکہ یہ سڑک بہت سنسان تھی۔ میں روزانہ ہی میٹھے چاول بنا کر بیچا کرتی تھی، جو بچے بہت شوق سے خریدا کرتے تھے۔ شام کو جب پتیلے خالی ہو جاتے تو میں گھر کے لیے روانہ ہو جاتی۔ جس سڑک کو پار کر کے میں یہ چاول بیچنے جاتی تھی وہ ایک غریبوں کی بستی تھی، اور غریبوں کے بچے میٹھے چاول بہت شوق سے کھاتے تھے، اسی لیے میں اس بستی میں جا کر روزانہ ہی چاول بیچا کرتی تھی۔ وہاں پر ایک بہت بڑا گھنا درخت تھا، اکثر میں اس کے سائے تلے ہی بیٹھ جاتی تھی۔ لوگ اب اس بات کو جان چکے تھے کہ سکینہ اسی درخت کے نیچے بیٹھی اپنے چاول بیچ رہی ہوگی۔ تبھی ایک دو گلیوں سے چکر لگا کر میں عصر کے وقت وہیں بیٹھ جاتی اور مغرب کی اذان ہونے کے بعد نماز ادا کر کے میں واپس گھر کو لوٹ آتی۔ نہ جانے کیوں آج ایک عجیب سا احساس میرے دل میں گھر کر گیا تھا کہ جیسے میرے آس پاس کوئی موجود ہے۔ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں مڑ مڑ کر بار بار پیچھے بھی دیکھتی، مگر میرے پیچھے کوئی بھی نہ ہوتا۔ وہ خوشبو بہت ہی تیز تھی، اور اتنی میٹھی خوشبو میں نے آج تک نہ سونگھی تھی۔ نہ جانے اس ویرانے میں یہ کس کی خوشبو تھی۔ یہی سوچتی سوچتی میں اپنا پتیلوں کا ٹھیلا گھسیٹتی اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں گھر پہنچ کر سارے برتن باورچی خانے میں رکھنے لگی۔ گھر پر بچے بھی میرا انتظار کر رہے تھے۔ تھوڑے بہت چاول جو پتیلوں میں بچے تھے وہ میں نے برتنوں میں نکال کر اپنے چاروں بچوں کو دے دیے، اور وہ مزے مزے سے کھانے لگے۔ میں بھی کھانا کھا کر اب اپنے بستر پر آ کر کمر سیدھی کرنے لگی تھی، کیونکہ سارا دن چل کر میرے پاؤں شل ہو جاتے تھے، اور رات کے اس پہر میں بے حد تھک جاتی تھی، مگر پھر بھی میں عشاء پڑھے بغیر کبھی بھی نہ سوتی تھی، اور اذان کا انتظار کرتے کرتے میں بچوں سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ بچے بھی مجھ سے سارے دن کا حال احوال لیتے اور پھر مزے سے سو جاتے تھے۔ میں بھی عشاء کی نماز پڑھ کر اب سونے لگی تھی۔ ابھی مجھے لیٹے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میرے کانوں سے ایک دھیمی سی آواز ٹکرائی، سکینہ، او سکینہ۔ یہ سن کر میں بری طرح سے اچھل کر بیٹھ گئی اور ادھر ادھر کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ میرے بچے تو ہمیشہ مجھے اماں کہہ کر بلاتے تھے، پھر یہ کون تھا جو میرا نام لے کر مجھے پکار رہا تھا؟ میں نے چارپائی کی جانب دیکھا تو میرے چاروں بچے مزے کی نیند سوئے ہوئے تھے۔ میرا دل مٹھی میں آ کر رہ گیا تھا کہ آخر یہ مجھے کون آواز دے رہا ہے؟ پھر جیسے ہی میں نے گہرا سانس بھرا تو یہ خوشبو مجھے اپنے کمرے میں محسوس ہوئی، جیسے ابھی ابھی کوئی یہاں پر آیا ہو۔ میں نے جیسے ہی اٹھ کر باہر دیکھا تو ایک تیز روشنی۔ میرا نام سکینہ ہے، میری عمر 35 سال ہے۔ میں نے ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی جہاں پر میری ماں کی کوئی بھی قدر نہیں تھی، اور میری پیدائش کے بعد تو ان کی رہی سہی اہمیت بھی ختم ہو چکی تھی، کیونکہ جب میری ماں حاملہ ہوئی تو میری دادی نے ان کو یہ جتانا شروع کر دیا کہ اگر تو نے پہلی اولاد بیٹی پیدا کی تو وہ دن اس گھر میں تیرا آخری دن ہوگا۔ میری ماں ایک غریب گھر سے تعلق رکھتی تھی، ان کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ ان کے تایا نے ان کی شادی لاوارثوں کی طرح پیسے کے لالچ میں آ کر کی تھی، اور میری دادی سے میری ماں کے تایا نے میری ماں کے بدلے 1,00,000 روپے لیے تھے، اور ان سے یہ کہہ دیا تھا کہ اب اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ جس طرح مرضی چاہیں اسے رکھ لیں، ہاں اگر کبھی اس کو نکالیں بھی تو ہمارے گھر کے دروازے اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہوں گے۔
یوں جب میری پیدائش ہوئی تو میری دادی نے میری ماں سے صاف صاف بول دیا کہ اپنی بچی کو اٹھا اور نکل یہاں سے، ہم اس لڑکی کا بوجھ ہرگز نہیں اٹھائیں گے، کل کو جوان ہوگی تو اس کا جہیز دینے کے لیے اس کے باپ کو لاکھوں کا قرضہ اٹھانا پڑے گا۔ تو کیا چاہتی ہے میرا بیٹا قرضے میں دھنس کر مر جائے اور تو ساری زندگی یہاں بیٹھ کر عیش کرے؟ ایسا تو میں ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ یہ کہہ کر میری دادی نے میری ماں کو اس گھر سے نکال دیا تھا۔ میری ماں نے ساری عمر در در کے دھکے کھائے۔ ایک کوٹھی میں انہیں کام ملا اور رہنے کے لیے ایک چھوٹا سا سٹور روم بھی مل گیا۔ وہ ایک بیوہ خاتون تھی اور اکیلی رہتی تھی، اسی لیے اس نے میری ماں کو اپنے ساتھ رکھ لیا تھا کہ 2 لوگوں کا ساتھ ہو جائے گا۔ وہ بے حد امیر تھی، آج تک میں یہ نہیں جان پائی تھی کہ وہ اس دنیا میں اتنی اکیلی کیوں ہے۔ وہ میری ماں کی ہی ہم عمر تھی اور بیوہ تھی۔ میری ماں دن رات اس گھر کی صفائیاں کرتی اور اس کے گھر کے کام کاج کر کے میرا اور اپنا گزارا کرتی۔ وہ عورت بہت مہربان عورت تھی، اس نے میری ماں کا بہت خیال رکھا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہیں پر میری ماں کو 16 سال گزر گئے تھے اور اب میں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی۔ میری ماں چاہتی تھی کہ وہ جلد از جلد میری شادی کر دیں، کیونکہ وہ اب عمر کے اس حصے میں تھی کہ کبھی بھی اس دنیا کو چھوڑ کر جا سکتی تھی۔ ان کی بوڑھی ہڈیوں میں اب اتنی طاقت نہ رہی تھی کہ وہ مزید میرا بوجھ اٹھا سکیں۔ میری ماں نے مجھے میٹرک تک تعلیم دلوائی تھی۔ گاؤں کے ہی ایک سرکاری اسکول میں نے یہ تعلیم حاصل کی۔ پھر ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب میری ماں میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اس حویلی کے نوکر خیر دین کے بیٹے سے میں تمہارا نکاح کرنا چاہتی ہوں، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ یہ بات سن کر میرے ہوش فنا ہو گئے تھے، کیونکہ خیر دین کا بیٹا بالکل بھی پڑھا لکھا نہیں تھا اور نہ ہی اسے بول چال کی کوئی تمیز تھی۔ میری ماں نے جب میری آنکھوں میں اترتا غصہ بھانپا تو میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگی اور کہنے لگی، میرے پاس دوسرا کوئی بھی راستہ نہیں ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی زندگی میں ہی تجھے اپنے گھر کا کر دوں۔ گاؤں کا لڑکا ہے، اچھا ہے میری آنکھوں کے سامنے رہے گی تو کل کو نہ جانے یہ دنیا والے تجھ پر کون سے ستم ڈھائیں، تیرا شوہر ہوگا تو کوئی بھی تیرا نام نہیں لے گا۔ یوں زبردستی میری ماں نے میرا نکاح خیر دین کے بیٹے بلال سے کر دیا۔ بلال نے مجھ سے نکاح کر کے جیسے مجھ پر بہت بڑا احسان کر دیا تھا۔ وہ بیاہ کر مجھے اپنے گھر لے گیا تھا، جہاں پر اس کی ایک بوڑھی ماں تھی اور 4 اس کی بہنیں تھیں۔ وہ دن رات مجھ سے گدوں گھوڑوں کی طرح کام کرواتی اور اپنی خدمت کرواتی رہتی۔ بلال سارا دن حویلی پر کام کاج کرتا اور رات کو تھکا ہارا گھر آتا تو گہری نیند سو جاتا، اس لیے اس کو بھی میرے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کا پتہ نہ لگتا۔ یوں اوپر تلے میرے 4 بچے پیدا ہو گئے۔ میں نے بہت مشکل سے اس آدمی کے ساتھ زندگی کے 15 سال بسر کیے اور یوں میں 4 بچوں کی ماں بن گئی۔ میں دیکھ رہی تھی کہ بلال آئے دن بہت پریشانی میں رہنے لگا تھا، نہ جانے ایسی کون سی پریشانی تھی جو اسے گھیرے ہوئے تھی۔ پھر ایک رات زور زور سے دروازہ بجنے لگا تو بلال کمرے میں آ کر چھپ گیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ تو دروازے پر دیکھ، اور اگر وہ لوگ میرا پوچھیں تو تو کہنا کہ میں گھر پر نہیں ہوں۔ میں اس سے کہنے لگی، آخر ایسا کون سا گناہ تم کر کے آئے ہو جس کے لیے تمہیں اتنا خوف کھائے جا رہا ہے کہ تم کمرے میں چھپنے تک کو تیار ہو گئے ہو؟ اس نے مجھے دروازے پر بھیجا، مگر ان لوگوں نے تو میری ایک نہ سنی اور کہنے لگے کہ بلال نے ہماری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ میں اس کے لچھنوں سے پہلے ہی واقف تھی کہ وہ کس کردار کا لڑکا ہے۔ اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے بھی وہ ان سب گھٹیا کاموں سے باز نہیں آتا تھا، اسی لیے ان لوگوں نے بلال کے سر پر ڈنڈے مار مار کر اسے بری طرح سے زخمی کر دیا۔ جب تک ہم شہر کے سرکاری ہسپتال تک پہنچے تب تک بلال جان دے چکا تھا۔ میری ساس نے اس کا قصوروار بھی مجھے ٹھہرایا اور دھکے مار کر مجھے 4 بچوں سمیت گھر سے نکال دیا۔ اب میں اپنے 4 بچوں کو لے کر ایک ویرانے میں آ گئی تھی۔ میری ماں کا انتقال تو 10 سال پہلے ہی ہو چکا تھا، اب میرا بھی میری ماں کی طرح اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ یوں میرا سامنا ایک عورت سے ہوا۔ میں اس کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی کہ مجھے کہیں پر رہنے کا ٹھکانہ کر دو تو میں محنت مزدوری کر کے اپنا گزارا کر لوں گی، اپنے 4 بچوں کا بوجھ لیے میں کہاں جاؤں گی؟ یوں وہ عورت کہنے لگی کہ ہماری بستی میں ایک گھر ہے جو میں تمہیں کرائے پر دلوا دوں گی، مگر ایک بات کا وعدہ کرو کہ مہینہ پورا ہوتے ہی تم مجھے اس کا کرایہ دے دو گی اور میں اس کی مالکن کو دے دوں گی جس نے بستی میں یہ 4-5 گھر بنوائے ہیں، تاکہ ان کا کرایہ آئے اور وہ اپنا گزر بسر کر سکے۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا۔ اس نے میری بہت مدد کی۔
میں اس گھر میں رہنے لگی جو صرف ایک ہی کمرے کا چھوٹا سا مکان تھا۔ صحن میں ایک چھوٹا سا باورچی خانہ بنا ہوا تھا۔ میں نے اس سے کچھ ادھار پیسے لیے اور ایک بڑا سا پتیلا لیا۔ یوں میں اگلے دن ہی اپنا کاروبار چلانے لگی اور میٹھے چاول گڑ میں پکا کر پتیلا سر پر رکھ کر میں بیچنے کے لیے نکل آئی۔ محلے کے تھوڑے بہت بچوں نے مجھ سے چاول خریدے، باقی بہت سارے چاول بچ گئے تو اس عورت نے مجھ سے کہا کہ یہ سنسان سڑک ایک بستی کو جاتی ہے جہاں پر بہت سارے گھر ہیں، بچے ہیں، چاول شوق سے کھاتے ہیں، تو وہاں جا کر یہ چاول بیچ آؤ۔ میں ابھی تک جوان تھی، اس لیے اکیلے یوں مجھے ایک ویران بستی میں جانا بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ پھر اس عورت نے میری حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ اگر تمہیں کمانا ہے تو بہادر تو بننا پڑے گا۔ میں نے چاروں بچوں کو گھر پر رہنے کا کہا اور چاول بیچنے نکل کھڑی ہوئی۔ اس ویران بستی میں پہلے تو مجھے بہت سا خوف محسوس ہوا، لیکن پھر یہ خیال آیا کہ اپنے بچوں کی خاطر مجھے مضبوط بننا ہوگا اور یوں گھر سے نکل کر کمانا ہوگا۔ میں نے اپنی چادر اچھی طرح مضبوطی سے اپنے گرد لپیٹ لی تھی اور اپنا چہرہ بھی تھوڑا چھپا لیا تھا۔ مجھے اس وقت تھوڑا ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن اپنے بچوں کی خاطر میں یہاں پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ لیکن ابھی تک میرے پاس کوئی بھی گاہک چاول لینے نہیں آیا تھا۔ مجھے یہاں پر بیٹھے ہوئے کافی دیر گزر گئی تھی اور میں اب تھوڑی مایوس ہو چلی تھی۔ دل بھرنے لگا تھا اور بار بار رونا آ رہا تھا کہ کہیں اگر یہ چاول یوں ہی بچے رہ گئے تو پھر اگلے دن میں کیا کروں گی، میرا کام تو ٹھنڈا ہو جائے گا۔ لیکن یہی سوچ کر میں تھوڑا آگے آ کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ اس درخت کے نیچے مجھے تھوڑا سایہ بھی مل گیا اور آتے جاتے لوگوں کو میں دکھائی دینے لگی۔ اب یہ ہوا کہ مجھ سے 2-3 لوگوں نے چاول لے کر کھائے اور اس کے بعد 2-3 لوگ اور آ گئے۔ شکر ہے کافی حد تک چاول بک چکے تھے اور جو تھوڑے بہت باقی بچے تھے میں انہیں شام کے وقت گھر لے آئی۔ اپنے دوپٹے کے پلو سے بندھے ہوئے پیسے نکالے اور انہیں اپنی مخصوص جگہ پر رکھ کر بچے ہوئے چاول اپنے بچوں کو کھلا دیے۔ وہ بھی خوشی خوشی کھا لیتے تھے۔ میں نے نماز ادا کی اور اللہ سے دعا کرنے لگی کہ اب میرے رزق میں برکت عطا فرما دے۔ میرے رزق کا مالک تو ہے اور تو جانتا ہے کہ میرے پاس اور کوئی سہارا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے میں مجبوری میں یوں گھر سے نکل کر اپنے بچوں کی خاطر کما رہی ہوں۔ اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہوئے مجھے احساس ہی نہ ہوا کہ میرے قریب کوئی موجود ہے۔ میں نے ایک دم سر اٹھا کر دیکھا تو ارد گرد کی جگہ خالی تھی۔ یوں ہی خیال آیا کہ شاید کوئی بچہ آ کر گزرا ہو۔ میں نے نماز پڑھ کے جائے نماز لپیٹا اور تسبیح کرتے ہوئے باہر آ گئی۔ چاروں بچے باہر کھیل رہے تھے، جبکہ مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہو رہا تھا جیسے وہاں پر کوئی تھا، جیسے میرے قریب کسی کی موجودگی تھی۔ کچھ دیر بعد میں نے اس احساس کو جھٹک دیا اور اگلے دن کے لیے چاولوں کی تیاری کرنے لگی۔ اب آج میں سیدھی اسی درخت کے نیچے ہی گئی تھی جہاں پر کل مجھے کچھ گاہک مل گئے تھے۔ وہاں پہ جانے کے کچھ دیر بعد ہی کچھ مسافروں نے میرے پاس آ کر چاول کھائے اور اسی طرح بستی کے کچھ بچے آ کر مجھ سے چاول لے کر کھانے لگے۔ میں بہت خوش ہوئی کیونکہ آدھا پتیلا تو خالی ہو چکا تھا، لیکن اس درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے بھی بدستور مجھے یہی احساس تھا کہ یہاں پر میرے قریب کوئی اور بھی موجود ہے۔ حالانکہ درخت کے نیچے میں اکیلی ہی بیٹھی ہوئی تھی اور اپنا پتیلا اور برتن پاس رکھ کر گاہکوں کی منتظر تھی، تاہم شدت سے اس بات کا احساس دل میں گھر کر گیا تھا کہ جیسے اب بھی یہاں پر کوئی موجود ہے۔ گاہک آتے، کھانا کھا کر چلے جاتے اور آج تو میرے چاول وقت سے پہلے ہی ختم ہو گئے تھے۔ میں بہت خوش ہوئی کیونکہ آج سارے چاول بک چکے تھے اور میرا ارادہ تھا کہ آج میں اپنے بچوں کے لیے ان پیسوں سے تھوڑا سا پھل خرید لوں گی۔ یہی سوچ کر میں نے چاولوں کا پتیلا اور برتن گھر پر رکھے اور دوبارہ بازار چلی گئی۔ بچوں کے لیے کچھ پھل خریدا اور واپس گھر آئی۔ پھل دیکھ کر بچے بہت خوش ہوئے۔ خوشی خوشی میں نے ان کو سب کو حصے کے ساتھ وہ بانٹ دیے۔ اب آہستہ آہستہ میرا کام چل نکلا تھا۔ میرے چاولوں کا پتیلا جلدی خالی ہو جاتا اور میں روز پچھلے دن کی نسبت زیادہ چاول بناتی۔ ایک پتیلے سے اب میں 2 پتیلوں پر آ چکی تھی۔ چاولوں کا پتیلا اتنی جلدی خالی ہو جاتا تھا کہ میں خود حیران رہ جاتی تھی۔ لوگ میرے ذائقے کے عادی ہو رہے تھے اور انہیں پتہ چل گیا تھا کہ میں اسی درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنا کھانا بیچتی ہوں۔ میں عزت کے ساتھ کما رہی تھی اور ہمیشہ اپنے آپ کو اچھی طرح لپیٹ کر رکھتی تھی، کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ اگر کسی غیر مرد نے مجھے بری نظر سے دیکھا تو میں کیسے اپنی حفاظت کر پاؤں گی، جبکہ میرے سر پر نہ تو شوہر کا سایہ ہے اور نہ ہی باپ کا ہاتھ، تو میں کس طرح خود کو بچا پاؤں گی۔
یہی وجہ تھی کہ میں اپنے آپ کو اچھی طرح لپیٹ کر رکھتی اور چہرے کو بھی ڈھانپ کر رکھتی۔ اس درخت کے نیچے کام کرتے ہوئے مجھے 1 ماہ ہو چلا تھا کہ ایک دن میرے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی گھر آئی تھی اور آ کر نماز پڑھ کے اب کچھ دیر سستانے کے لیے لیٹی تھی۔ دستک کی آواز سن کر میں بہت حیران ہوئی، کیونکہ میرے گھر پر تو کوئی بھی نہیں آتا تھا۔ میرا تو کوئی جاننے والا بھی نہیں تھا اور کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا۔ میں نے حیرانی سے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھول کر میں بہت حیران ہوئی، کیونکہ دروازے پر ایک خوبصورت سا اجنبی لڑکا کھڑا تھا جسے میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے حیرانی سے اس سے پوچھا، جی کہیے، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ تو وہ میرا نام لے کر کہنے لگا کہ آپ سکینہ ہیں نا، جو اس درخت کے نیچے چاول بیچا کرتی ہیں؟ میں نے فوراً ہاں میں سر ہلا دیا، تاہم دل گھبرا رہا تھا کہ نہ جانے کیا بات ہے جو یہ جوان شخص یوں میرا پوچھتے ہوئے یہاں پر چلا آیا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، جی کہیے کیا کام ہے؟ تو وہ کہنے لگا، دراصل میں نے ایک دن وہاں سے گزرتے ہوئے آپ کے چاول کھائے تھے، ان کا ذائقہ مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے روزانہ کی بنیاد پر 1 دیگچا چاول چاہیے ہوں گے، اور جس طرح کے آپ بناتی ہیں ویسے ہی ذائقے دار چاول ہونے چاہیے۔ میں روزانہ آپ کے گھر سے لے جایا کروں گا، کیا آپ کے لیے یہ ممکن ہے؟ اس نوجوان نے بہت سلجھے ہوئے لہجے میں مجھے کہا تو میں خوشی سے جیسے کھل اٹھی۔ روزانہ کی بنیاد پر ایک بڑے کام کا بندوبست ہو رہا تھا، مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ میں نے جھٹ حامی بھری اور کہا، جی بالکل ہو جائے گا، آپ مجھے بتا دیں آپ کو کتنے کلو چاول روزانہ چاہیے، میں بنا دیا کروں گی۔ اس نے اپنی مطلوبہ مقدار بتائی اور مجھے ایڈوانس کے طور پر اچھی خاصی رقم پکڑا کر چلا گیا، جسے پکڑ کر میں حیران رہ گئی۔ پہلی بار اتنے پیسے ایک ساتھ اکٹھے دیکھے تھے۔ آنکھوں سے پانی بہنے لگا، تاہم احتیاط سے میں نے وہ رقم اپنی مطلوبہ جگہ پر رکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے فوراً جائے نماز پر کھڑی ہو گئی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ میری غیبی مدد کی ہے، اللہ نے میرے لیے مستقل رزق کا بندوبست کر دیا تھا۔ اب اگر میں گھر سے باہر جا کر بھی چاول نہ بیچتی تو پھر بھی مجھے اچھے خاصے پیسوں کی بچت تھی، لیکن چونکہ میرے بچے اب بڑے ہو رہے تھے اور اس کے علاوہ مکان کا کرایہ، بجلی کے بل اور دیگر اخراجات منہ کھولے کھڑے ہوتے تھے، اسی لیے مجھے باہر جا کر بھی کام کرنا تھا۔ یہی سوچ کر میں نے ابھی سے صبح کے لیے تیاری شروع کر دی۔ چونکہ رات کو میں تیاری کر لیتی تھی، اسی لیے صبح کم وقت میں کام مکمل ہو جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اگلی صبح جب میں اٹھی تو رات کو چونکہ کافی کام کر چکی ہوئی تھی، اسی لیے جلدی جلدی چاول تیار کر کے میں نے رکھ دیے۔ اس نوجوان نے کہا تھا کہ وہ صبح کے ٹائم آ کر لے جائے گا، اور اب مجھے اسی کا انتظار تھا، کیونکہ اسے چاول دے کر تو پھر میں اپنا ٹھیلا لے کر اسی درخت کے نیچے چلی جاتی۔ میرا انتظار کچھ دیر بعد ہی ختم ہو گیا، جب وہ نوجوان چاول لینے کے لیے آ گیا۔ میں نے ویسے ہی اسے پتیلا پکڑایا تو وہ خوشبو محسوس کر کے کہنے لگا، یہ تو بہت مزے کے لگ رہے ہیں، آپ کل اس سے زیادہ بنا دینا۔ اس کے ساتھ اس نے مجھے کچھ رقم اور پکڑا دی اور بغیر حساب کتاب کیے وہاں سے چلا گیا۔ میں حیرانی سے اپنے ہاتھ میں پکڑے پیسوں کو دیکھتی رہی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک شخص بھروسہ کر کے اتنی رقم مجھے یوں دے جائے گا، اور اب آج پھر وہ اتنی رقم پکڑا گیا، جبکہ اگر وہ مجھے پیسے نہ بھی دے کر جاتا تو میرے پاس اس کی دی ہوئی اضافی رقم موجود تھی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کر کے وہ رقم اس کی مخصوص جگہ پر رکھی اور چاولوں کا ٹھیلا لے کر اسی درخت کے نیچے آ گئی۔ خود کو مکمل طور پر ڈھانک کر رکھے ہوئے میں اپنے گاہکوں کی منتظر تھی، اور پھر نہ جانے کہاں کہاں سے گاہک چلے آئے، اور میں جو مغرب تک یہاں پر کھڑی رہتی تھی، آج 12 بجے ہی پتیلے خالی ہو چکے تھے۔ میں حیرانی سے اپنے ٹھیلے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اللہ کا شکر ادا کرتی 12 بجے ہی گھر چلی آئی۔ بچوں نے جو مجھے یوں اتنی جلدی گھر آتے دیکھا تو حیران ہو گئے اور کہنے لگے، اماں آج آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ اتنی جلدی گھر آ گئیں، کوئی پریشانی ہے؟ میری بڑی بیٹی نے بڑے احساس مندانہ انداز میں پوچھا تو میں نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا، پریشانی تو کوئی نہیں ہے، بلکہ اللہ کا شکر ہے کہ آج اتنی جلدی میرا سارا کھانا بک گیا اور اتنے پیسے اکٹھے ہو گئے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ اپنے لیے تھوڑی سی جگہ خرید لوں اور وہاں پر ایک کمرہ بنا لوں تاکہ تم لوگ آسانی کے ساتھ وہاں پر رہ سکو اور کرائے سے میری جان چھوٹے۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے اپنی بیٹی سے کہا تو وہ کہنے لگی، اماں یہ تو بہت اچھی بات ہے، اگر ہم اپنا گھر لے لیں گے تو پھر کرایہ ادا نہیں کرنا پڑے گا، وہی ہم تھوڑی تھوڑی کر کے انہیں رقم ادا کرتے رہیں گے۔
میری بیٹی نے سمجھداری سے کہا تو میں بھی اس کی قائل ہو گئی اور کہنے لگی کہ ہاں یہ تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو، بس کچھ پیسے اور جمع ہو جائیں تو ارد گرد کوئی تھوڑی سی جگہ دیکھتے ہیں جہاں پر ایک کمرہ بن جائے، یا اگر بنا بنایا کمرہ مل جائے تو بھی اچھی بات ہے، میں نے اپنی بیٹی سے کہا اور پھر نماز پڑھنے کے لیے اٹھ گئی۔ نماز کے دوران ہی مجھے خیال آیا کہ مجھے آج بازار سے سامان لینے کے لیے جانا ہے، کیونکہ کافی سامان ختم ہو چکا تھا اور کل کے لیے مجھے چونکہ کھانا بھی بنانا تھا، اسی وجہ سے میں نے آج ہی سامان لانے کی سوچی۔ نماز کے بعد میں فوراً اپنے بچوں کو بتا کر بازار کے لیے نکل آئی اور چاول، گڑ اور گھی وغیرہ خرید کر جیسے ہی مڑی تو سامنے ہی مجھے وہ نوجوان مل گیا جو مجھے کھانے کا آرڈر دے کر جاتا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ حیران ہوا اور کہنے لگا، آپ یہاں؟ تو میں نے جو اتنا وزن اٹھایا ہوا تھا اسے زمین پر رکھتے ہوئے کہنے لگی، ہاں دراصل سامان ختم ہو گیا تھا، وہی لینے کے لیے آئی تھی۔ میرے کہنے پر اس نے نیچے پڑے تھیلوں کو دیکھا تو فوراً اٹھا لیے، جبکہ میں اسے روکنے لگی۔ میں کہنے لگی، رہنے دو، تم کیوں تکلیف کر رہے ہو؟ جبکہ وہ کہنے لگا، تکلیف کیسی، میں آپ کو گھر تک چھوڑ دیتا ہوں، اتنا بھاری سامان آپ کیسے گھر تک لے کر جائیں گی؟ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تمہاری تربیت اچھے انداز میں ہوئی ہے اور تم کافی مہربان لگتے ہو، بہت شکریہ تمہارا، تم نے میری بہت مدد کی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر کچھ خیال آنے پر پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، میرا نام فہد ہے اور میں یہاں پر قریب ہی ایک فیکٹری لگا رہا ہوں، وہاں پر غریبوں کو کام کے مواقع میسر ہوں گے، اسی لیے آج کل یہاں پر پھر کر جگہ دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا تو میں نے سر ہلا دیا اور اتنے میں میرا گھر قریب آ گیا۔ میں نے اس سے تھیلے پکڑے اور اس کا ایک بار پھر شکریہ ادا کیا، جبکہ وہ جاتے جاتے مجھے کہنے لگا کہ کل میں صبح پھر سے چاول لینے کے لیے آ جاؤں گا۔ میں سر ہلاتی ہوئی دروازہ بند کر کے اندر آ گئی۔ دل میں اس شخص کے لیے ڈھیروں دعائیں تھیں، حالانکہ وہ کوئی اتنی عمر کا نہیں تھا، شرارتی اور نٹکھٹ سا لگتا تھا، لیکن پھر بھی جس طرح اس نے میری مدد کی اور جس طرح وہ تھیلے اٹھا کر گھر تک چھوڑ کر گیا، میرے لیے یہ بات بہت معنی رکھتی تھی، ورنہ آج کل کے دور میں کون کسی کا اتنا احساس کرتا ہے۔ یوں اب میرا مستقل روزگار لگ چکا تھا، اس شخص کی فیکٹری کا کام شروع ہو گیا تھا اور وہ اب روزانہ ہی مجھ سے میٹھے اور نمکین چاول پکوا کر لے جاتا۔ میں بہت خوش تھی کیونکہ اس سے میرے بچوں کا مستقل سلسلہ لگ چکا تھا۔ اس شخص کی بدولت ہی مجھے ایک کمرے جتنی زمین مل گئی تھی اور وہ اسی کی مہربانی تھی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک دن جب وہ میرے پاس چاولوں کا آرڈر دینے کے لیے آیا تو عین اسی وقت مالک مکان بھی چلا آیا اور کہنے لگا کہ کرایہ ادا کر دو۔ میرے پاس اس وقت کچھ پیسے کم تھے، اسی لیے میں نے اسے کہا کہ آپ کل آ کر کرایہ لے جائیں، لیکن وہ اصرار کرنے لگا کہ مجھے تو آج ہی ضرورت ہے، اس لیے آج کے آج ہی کرایہ دو۔ تو اتنے میں اس لڑکے نے اپنی جیب سے پیسے نکال کر میرے ہاتھ پر رکھے اور کہنے لگا کہ آپ انہیں کرایہ دے دیں، باقی حساب ہم بعد میں کر لیں گے۔ میں نے ممنونیت سے اس کی طرف دیکھا اور مالک مکان کو کرایہ ادا کر دیا۔ مالک مکان کے جانے کے بعد میں نے اسے کہا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری اتنی مدد کی۔ میں نے ممنون لہجے میں اس سے کہا تو وہ کہنے لگا، کیا یہ گھر آپ کا نہیں ہے؟ اس کے پوچھنے پر میں نے کہا، نہیں، یہ کمرہ میں نے کرائے پر لیا ہوا ہے۔ میری بات سن کر وہ کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر چلا گیا، اور پھر جب اگلے دن وہ دوبارہ چاول لینے کے لیے آیا تو کہنے لگا کہ میں نے اپنی فیکٹری کے لیے جگہ لی ہے، اس کے قریب ہی میں نے اپنے ورکرز کے لیے تھوڑی سی جگہ خریدی ہے، جہاں پر انہیں 2 کمروں کے کوارٹرز بنا کر دوں گا، اس میں سے آپ کو بھی میں ایک کوارٹر دے رہا ہوں، آپ وہاں پر شفٹ ہو جانا، 2-3 ماہ کی بات ہے، تب تک وہ تیار ہو جائے گا۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی اور کہنے لگی، میں تو تمہاری ورکر بھی نہیں ہوں، پھر تم میرے اوپر کیوں اتنی مہربانی کر رہے ہو؟ جبکہ وہ کہنے لگا کہ آپ ہمارے لیے کھانا بناتی ہیں تو پھر آپ ہماری ورکر ہی ہوئی نا، ویسے بھی جب آپ کوارٹر پر آ جائیں گی تو پھر آپ کو مستقل بنیادوں پر کھانا بنانے کا کام مل جائے گا۔ اس نے یہ کہا تو میں اس کی بہت ممنون ہوئی اور اس سے پوچھا کہ آخر اس کے لیے مجھے کتنی رقم ادا کرنی پڑے گی، لیکن وہ کہنے لگا کہ میں اپنے ورکر سے کوئی پیسہ نہیں لے رہا، یہ سب ان کے لیے بالکل فری ہے۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ آج کل بہت کم ایسے لوگ ہوتے تھے جو اپنے لوگوں کی بھلائی کے لیے اتنا کام کرتے ہیں۔ اس کے جانے کے بعد میں بہت دیر تک اسے دعائیں دیتی رہی اور سوچتی رہی کہ اللہ کی زمین پر شاید ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے ابھی تک نیکی زندہ ہے۔ یہ 2-3 ماہ اتنی جلدی گزر گئے کہ خود مجھے بھی پتہ نہیں چلا۔
میرے پاس اب اچھی خاصی رقم جمع ہو چکی تھی اور میرا کاروبار بھی خوب چل نکلا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اب ایک چھوٹی سی دکان لے لوں اور وہاں پر روزانہ کی بنیاد پر کام کروں۔ یوں تو اب میرا بیٹا بھی 10 سال کا تھا، میں اسے بھی اپنے ساتھ ملا سکتی تھی، لیکن میں یہی چاہتی تھی کہ وہ پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنے، میری طرح اور اپنے باپ کی طرح محنت مزدوری نہ کرے۔ یہی وجہ تھی کہ میں اسے اپنے کام میں شامل نہیں کر رہی تھی۔ اب تو ویسے بھی ہم اس نئے کوارٹر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ فہد نے ہمارے لیے سب سے پہلے یہ کوارٹر تیار کروائے تھے اور میں بہت خوش تھی۔ یہاں آ کر اپنے گھر کا احساس ہو رہا تھا، اور ایک دن اسی لیے میں نے فہد کو اپنے گھر کھانے کی دعوت دے دی۔ میں اچھے طریقے سے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی اور اسے بتانا چاہتی تھی کہ اس نے جو کچھ ہمارے لیے کیا وہ ہمارے لیے بہت معنی رکھتا ہے۔ میں نے فہد کے لیے بہت دل لگا کر کھانا تیار کیا۔ وہ اپنے مقرر وقت پر چلا آیا اور بچوں کے لیے کافی کچھ لے کر آیا۔ اس کے ہاتھ میں اتنے تھیلے پکڑے دیکھ کر میں شرمندہ سی ہو گئی اور اسے کہنے لگی، آخر تم نے یہ اتنا تکلف کیوں کیا؟ کیوں اتنا سامان لے آئے؟ جبکہ وہ کہنے لگا کہ تکلف کیسا، یہ تو بچوں کے لیے ہے، آپ کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس نے شرارتاً مسکراتے ہوئے کہا تو میں بھی چپ ہو گئی۔ تاہم فہد کے آنے کے بعد ایک بڑی جانی پہچانی سی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ یہ خوشبو سارے گھر میں چکرا رہی تھی۔ یہ خوشبو میں نے پہلے بھی محسوس کی تھی، لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں محسوس کی تھی۔ میں اسی سوچ میں مبتلا تھی کہ فہد کہنے لگا، آج کھانا نہیں کھلانا آپ نے؟ اس نے شرارتاً کہا تو میں یوں ہی شرمندہ ہو گئی اور جلدی سے دسترخوان لگانے کے لیے اٹھ گئی۔ بچے فہد کو دیکھ کر بہت خوش تھے اور اس سے طرح طرح کے سوال کر رہے تھے۔ جبکہ میں نے جیسے ہی دسترخوان لگایا تو فہد کو آواز دے دی۔ سب دسترخوان پر ہی چلے آئے۔ اتنا کچھ دیکھ کر فہد بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ آپ نے خواہ مخواہ اتنا تکلف کیا، جبکہ مجھے تو یہ سب بھی بہت کم لگ رہا تھا۔ فہد نے بڑا دل لگا کر اور ڈٹ کر کھانا کھایا، لیکن مجھے ایک بات الجھن میں مبتلا کر رہی تھی اور وہ تھی فہد کی خوشبو۔ وہ خوشبو مجھے کسی بات کا احساس دلا رہی تھی، تاہم مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر فہد کے جانے سے کچھ دیر پہلے ایک دم مجھے یاد آ گیا اور میں نے بے ساختہ فہد سے پوچھ لیا، فہد کیا تم پہلے کبھی چھپ چھپ کر مجھے دیکھتے تھے یا میرے قریب رہتے تھے؟ کیونکہ جو خوشبو تمہارے پاس سے آ رہی ہے یہ خوشبو بہت جانی پہچانی سی ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں نے پہلے بھی اسے اپنے آس پاس محسوس کیا ہے، جیسے میں اس خوشبو کو جانتی ہوں۔ میں نے الجھے ہوئے انداز میں اسے کہا تو وہ کہنے لگا، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، پہلے بھی میں آپ کے پاس آتا رہا ہوں، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ میری خوشبو کو پہچانتی ہوں گی۔ فہد نے آہستہ سے جواب دیا تو میں ویسے ہی اس کی طرف دیکھتی رہی، اور پھر وہ کہنے لگا، میں جانتا ہوں آپ اس وقت الجھی ہوئی ہیں اور آپ کو اپنے سوالوں کے جواب چاہیے۔ ٹھیک ہے، کبھی نہ کبھی تو آپ کو بتانا ہی ہے، اسی لیے میں ابھی بتا دیتا ہوں کہ میں ایک جن زادہ ہوں اور شاہ جنات کا چھوٹا اور لاڈلا بیٹا ہوں۔ یہ کہہ کر فہد رک گیا، جبکہ میں خوف اور حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی جو کہیں سے بھی ایک جن زادہ نہیں لگتا تھا، جبکہ اس نے خود اپنے منہ سے ابھی اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ وہ جن زادہ ہے۔ میں خوف کے مارے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی، جبکہ وہ کہنے لگا، مجھ سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں صرف آپ کی مدد کے خیال سے ہی یہاں پر آیا تھا۔ دراصل میں شاہ جنات کا چھوٹا اور لاڈلا بیٹا تھا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور خاص انسیت رکھتے تھے۔ انہی دنوں میں اچانک ابا اتنے بیمار ہو گئے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اپنے باپ کے مرنے کا صدمہ میں نے بہت محسوس کیا اور جنات کی دنیا چھوڑ کر میں اس دنیا میں آ گیا، کیونکہ وہاں پر قدم قدم پر میرے ابا کی یادیں تھیں، اسی لیے مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ جبکہ یہاں پر آنے کے بعد مجھے کافی کچھ دیکھنے اور سیکھنے کو ملا۔ پھر ایک دن جب میں اس گاؤں کے باہر سے گزر رہا تھا تو آپ کے چاولوں کی خوشبو نے مجھے روک لیا، اور جب میں نے آپ کے چاول کھائے تو وہ مجھے بہت اچھے لگے، اور اس دن کے بعد سے میں مستقل آپ کا خریدار بن گیا ہوں۔ میں روز آپ سے چاول تیار کرواتا ہوں، کچھ خود کھاتا ہوں اور باقی باہر غریب بچوں میں بانٹ دیتا ہوں۔ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے یہ سب کچھ آپ کا روزگار چلانے کے لیے کیا۔ یہی نہیں بلکہ آپ کے پاس اپنے بہت سے جنات دوستوں کو بھیجتا رہا تاکہ آپ کو اچھی آمدنی ہو جائے۔ فہد نے جب یہ کہا تو میں جیسے شرمندہ سی ہو گئی اور اسے کہنے لگی، تم نے میرے لیے اتنا کچھ کیا ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔
میں نے اپنی شرمندگی مٹانے کو اسے سراہا تو وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا کہ یہ میرا فرض ہے، میں ہمیشہ ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہوں جنہیں کسی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ کے حالات جاننے کے بعد مجھے یہ لگا تھا کہ مجھے آپ کی مدد کرنی چاہیے، اسی لیے میں مستقل آپ کے ساتھ لگا رہا۔ فہد نے جب یہ کہا تو میں بھی خاموشی سے سر ہلا گئی۔ اس کوارٹر میں آنے کے بعد میرا کام خوب چل نکلا تھا، کیونکہ فہد نے مجھے کافی کھانے پینے کا کام دلوا دیا تھا، جس کی بدولت میں سارا دن مصروف رہتی اور فیکٹری کے ورکرز کے لیے کھانا تیار کرتی رہتی۔ میں بہت خوش اور مطمئن تھی کہ گھر بیٹھے میں اس سے اچھا خاصا کما رہی ہوں، اور میرے روئیں روئیں سے فہد کے لیے دعائیں نکلتی تھیں۔ فہد جیسا شخص میں نے بہت کم دیکھا تھا۔ اپنی زندگی میں نے ہمیشہ لوگوں کو خود کو ڈانٹتے ڈپٹتے اور ذلیل کرتے دیکھا تھا، لیکن فہد وہ واحد شخص تھا جس نے میرے ساتھ مہربان رویہ اختیار کیا اور میری اتنی مدد کی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی یہ ایک جن زادہ ہو کر وہ اتنا اچھا اور نیک ہوگا۔ جس طرح سے اس نے میرا ساتھ دیا ایسے تو کوئی انسان بھی نہ کرتا۔ میرے روئیں روئیں سے فہد کے لیے دعائیں نکلتی تھیں۔ میرے بچے بھی اب پہلے کی نسبت بہت صحت مند اور خوشحال دکھائی دیتے تھے۔ میں نے ان کے لیے اچھے لباس خرید لیے تھے، ان کا کھانا پینا بہتر کیا اور انہیں اسکول میں داخل کروا دیا۔ اب وہ چاروں بہت خوش تھے اور میں بہت مطمئن تھی۔ یہاں پر اس فیکٹری میں آئے ہوئے مجھے 1 سال ہو چکا تھا کہ ایک دن کوارٹر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں بہت حیران ہوئی کیونکہ بہت کم اس وقت کوئی بھی آتا تھا۔ ویسے ہی مغرب کا وقت ہونے والا تھا اور میں چونکہ اس وقت نہ تو باہر نکلتی تھی اور نہ ہی بچوں کو جانے دیتی تھی، لیکن اب دستک کی آواز سن کر میں فوراً اٹھ کر گئی اور پوچھا کہ کون ہے۔ میرے پوچھنے کے جواب میں ایک بڑی نحیف سی آواز سنائی دی، میں ہوں۔ میں یہ آواز تو پہچانتی نہیں تھی، لیکن نہ جانے کیوں جانا پہچانا سا احساس ہوا تھا۔ میں نے جھٹ دروازہ کھول دیا اور سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین سرک کر رہ گئی۔ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میری ساس کھڑی تھی، وہی ساس جس نے مجھے شوہر کے مرنے کے بعد منحوس کہہ کر گھر سے نکال دیا تھا۔ میں ان کی شکل دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ اس وقت بہت بوڑھی اور بیمار لگ رہی تھی۔ ان کے کپڑے بہت زیادہ گندے اور مٹی سے بھرے ہوئے تھے، جبکہ ان کے پیروں میں جوتا بھی نہیں تھا۔ پیروں کے اوپر زخموں کے نشان تھے جو خون نکل جانے کے باعث جگہ جگہ سے سرخ ہو رہے تھے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میرا دل کانپ سا گیا اور میں نے فوراً کہا، ماں جی آپ یہاں پر کیسے آئیں؟ تو وہ ایک دم رونے لگی اور روتے روتے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی، بہو مجھے معاف کر دے، میں نے تیرے ساتھ بہت ظلم کیا، میں تجھے بہت کمتر اور حقیر سمجھتی رہی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا اصل ہیرا تو ہے۔ تو جس طرح میرا خیال رکھتی تھی میری دوسری بہو نے ایک دن بھی میرا ویسے خیال نہیں رکھا۔ تیرے جانے کے بعد وہ مجھ سے سارے گھر کے کام کرواتی رہی اور مجھے ایک وقت کا بھی کھانا مشکل سے دیتی تھی۔ میں جب اپنے بیٹے سے شکایت کرتی تو وہ الٹا مجھے ڈانٹتا ڈپٹتا اور یہی کہتا کہ آپ کی تو عادت ہو گئی ہے، آپ جان بوجھ کر ہم میاں بیوی کے درمیان پھوٹ ڈلوانا چاہ رہی ہیں، جبکہ میں تو ایسا چاہتی بھی نہیں تھی۔ لیکن اس نے ہمیشہ مجھے ہی ڈانٹ ڈپٹ دینا۔ میں بیمار ہوتی تو مجھے کھانا نہیں دیتا تھا، مجھے دوائی نہیں لا کر دیتا تھا۔ تب تم مجھے بڑی یاد آتی تھی۔ میں نے تجھے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی لیکن تیرا کچھ پتہ نہیں چلا۔ پھر ایک دن میری بہو کی انگوٹھی چوری ہو گئی اور اس نے میرے اوپر الزام لگا دیا۔ میں بہت ڈر گئی تھی، اپنے بیٹے کو بہت صفائی پیش کی لیکن وہ نہیں مانا۔ اس کا یہی کہنا تھا کہ انگوٹھی آپ نے ہی چرائی ہے۔ میں نے انکار کیا تو اس نے غصے میں مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ اس دن سے در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہوں۔ تیرے بارے میں مختلف جگہ سے پتہ کراتے کراتے یہاں تک آ پہنچی ہوں۔ فیکٹری کے دروازے پر ایک بھلا مانس شخص ملا تھا۔ اس نے بتایا کہ تم ادھر ہی ہو اور یہاں پر کھانا پکانے کا کام کرتی ہو۔ میں صرف ایک بار تجھ سے مل کر تجھ سے معافی مانگنا چاہتی تھی، مجھے معاف کر دے، میں نے بہت غلط کیا۔ یہ سب کہتے ہوئے اماں نے روتے روتے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے، جبکہ میرا دل گہرے دکھ اور اداسی میں گھر گیا۔ اماں کل تک خود کو فرعون سمجھ کر مجھے دھتکارتی رہی اور پھر انہوں نے میرے بچوں کی بھی پرواہ نہیں کی اور مجھے گھر سے نکال باہر کیا۔ انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میں ایک جوان بیوہ تھی، میں کس طرح اپنے بچوں کی پرورش کرتی۔ اگر جو مجھے فہد کا ساتھ نہ ملتا تو شاید میں بھی کہیں ذلیل ہو رہی ہوتی، میرے بچے نہ جانے کہاں بھٹک رہے ہوتے۔ لیکن ایک پل کے لیے میں نے اماں کی جگہ پر خود کو رکھ کر سوچا تو میں کانپ اٹھی۔
اور اسی لمحے اماں کو گھر کے اندر لے آئی اور کہا کہ آپ کو معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے آپ کو معاف کیا، آج سے آپ میرے ساتھ ہی رہیں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے انہیں اپنے ساتھ گلے لگا لیا۔ اماں مجھے روتے ہوئے ڈھیروں دعائیں دینے لگیں، پر میں بہت خوش اور مطمئن تھی۔ بچوں کو جب پتہ چلا کہ ان کی دادی ان کے پاس ہی آ گئی ہیں تو وہ بھی بہت خوش ہوئے۔ اب آج 5 سال گزر چکے ہیں۔ میری بڑی بیٹی ڈاکٹری کی پڑھائی کر رہی ہے، اسے بہت شوق تھا کہ وہ ڈاکٹر بنے۔ میں نے اب اپنا ایک چھوٹا سا ریسٹورانٹ بنا لیا ہے جہاں پہ اماں بھی میرے ساتھ ہوتی ہیں۔ آج بھی فیکٹری کے ورکرز وہیں سے کھانا کھاتے ہیں اور میرے ذائقے کی تعریف کرتے ہیں، جبکہ فہد کافی دن تک نظر نہیں آتا، لیکن جب آتا ہے تو ہمیشہ مجھ سے مل کر جاتا ہے۔ ایک دن وہ یوں ہی چلا آیا، میں اپنے ریسٹورانٹ میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، فہد آخر تمہیں میری مدد کرنے کا خیال کیسے آیا؟ تمہیں کیسے معلوم کہ میں غریب بیوہ عورت ہوں؟ تم کیسے مجھ تک پہنچ گئے؟ میں نے فہد سے پوچھا تو وہ کہنے لگا، دراصل جب میں نے آپ کے چاول کھائے تھے تب تک تو مجھے کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن جب اگلے دن میں دوبارہ آپ کی طرف آیا تو دیکھا کہ آپ کے چہرے پر بڑی مایوسی اور پریشانی تھی۔ پھر میں نے اس کے بارے میں سب معلوم کیا تو پتہ چلا کہ آپ کی ساس نے آپ کو گھر سے نکال دیا ہے۔ آپ کے شوہر کے مرنے کے بعد کوئی آپ کا سہارا نہیں بنا اور آپ اپنے بچوں کو لے کر ایک کمرے میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ تبھی میں نے سوچ لیا تھا کہ آپ کی مدد کروں گا، اسی لیے میں نے آپ سے جھوٹ بولا کہ میں یہاں پر ایک فیکٹری بنا رہا ہوں۔ دراصل یہ فیکٹری میں نے بنائی ہی آپ کی وجہ سے تھی، اور آپ کی بدولت کتنے لوگوں کا روزگار یہاں پر لگ چکا ہے۔ فہد نے بتایا تو میں بہت حیران ہوئی، کیونکہ مجھے اس بات کا نہیں پتا تھا کہ فہد نے میری مدد کے خیال سے یہ فیکٹری بنائی تھی۔ میں حیرانی سے اس کی شکل دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ کہہ رہا تھا کہ پھر جب مجھے لگا کہ اب آپ یہاں پر سیٹ ہو گئی ہیں تو میں آپ کی ساس کو بہانے سے ادھر لے آیا۔ وہ در در کی ٹھوکریں کھاتی پھر رہی تھی اور کوئی ان کا والی وارث نہیں تھا۔ فہد نے جیسے انکشاف کیا تو میں واقعی حیران رہ گئی، اور میں نے اسے کہا، تمہیں آخر کیسے امید تھی کہ میں انہیں اپنا لوں گی اور اپنے گھر میں جگہ دے دوں گی؟ میں نے فہد سے پوچھا تو کہنے لگا، جو لوگ خود ایسے حالات سے گزرے ہوں وہ ہمیشہ دوسروں کا سہارا بنتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے یقین تھا کہ آپ لازمی انہیں اپنے گھر میں جگہ دیں گی۔ فہد نے کہا تو میں خاموش سی ہو گئی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے، لیکن پھر بھی میرے دل میں اماں کے لیے کبھی کبھی یہ بات آتی تھی کہ انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا، تاہم یہ وقتی طور پر ہوتا تھا۔ اتنے میں فہد کی آواز سن کر میں دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں اب واپس جانا چاہتا ہوں، میری ماں اور میرے بہن بھائی میرا انتظار کر رہے ہوں گے، میں اب ان سے اداس ہو چکا ہوں، مجھے بہت ٹائم لگ گیا ہے، جبکہ میں تھوڑے عرصے کے لیے ہی یہاں پر آیا تھا، لیکن اب یہ فیکٹری، ہوٹل اور یہ سب کچھ آپ سنبھالیں گی، آج سے یہ سب کچھ آپ کے ذمے ہے اور آپ کا ہے۔ فہد کے یہ الفاظ مجھے حیرت میں مبتلا کر گئے۔ میرا منہ حیرت کے مارے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں نے اسے کہا، آخر تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ تمہاری فیکٹری ہے، تمہارا کاروبار ہے، تم نے بہت پیسہ خرچ کیا ہے، پھر تم کیوں مجھے یہ سب سونپ کر جا رہے ہو؟ میرے پوچھنے پر فہد کہنے لگا، میں نے یہ کام غریب اور بے روزگاروں کے لیے کیا تھا تاکہ ان کی مدد ہو سکے، اور اب یہ کام آپ جاری رکھیں گی۔ آپ یہاں پر ان افراد کو بھرتی کریں گی جو واقعی اس قابل ہوں، غریب ہوں اور جنہیں روزگار نہ مل رہا ہو، بس اس بات کا خیال رکھیے گا۔ فہد نے کہا تو میرا دل اداس سا ہو گیا، اور میں نے اسے کہا، فہد تم چلے جاؤ گے تو میں بہت اداس ہو جاؤں گی، تمہاری کافی عادت ہو گئی تھی۔ میری بات سن کر وہ پھیکا سا ہنس دیا اور پھر وہاں سے جانے لگا۔ میرے دل کو کچھ ہو رہا تھا، وہ بہت اپنا اپنا سا لگتا تھا۔ اس شخص کے مہربان رویے کو یاد کر کے اگر میں سوچتی تو شاید مجھے کسی اور کا نام بھی یاد نہ رہتا، لیکن یہ شخص ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھے جانے کے قابل تھا۔ فہد کے جانے کے بعد میں اب اس کا دفتر بھی سنبھالنے لگی تھی۔ جس طرح وہ کام کرتا تھا میں بھی ویسے ہی کرتی، اور اب تو میرا بہت تجربہ ہو چکا تھا۔ اور اس دن کے بعد دوبارہ کبھی فہد دفتر نہیں آیا، بلکہ اب اس فیکٹری کی مالکن میں ہی تھی، اور جس طرح یہ فیکٹری ترقی کر رہی تھی اور یہاں پر مزدوروں میں اضافہ ہو رہا تھا، مجھے امید تھی کہ ان سب کے دل سے فہد کے لیے دعائیں نکلتی ہوں گی، اور ایک دن اس فیکٹری سے اور کئی زیادہ فیکٹریاں بنیں گی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔
ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.